آداب عرض دوستو، احمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جو اس سے پہلے والی ویڈیو ہے وہ دہنگل گوت کا کمپلیٹ تعارف میں نے جتنا میرے علم میں تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ سے جیسے اس میں وعدہ کیا تھا کہ بھئی ایک اور پارٹ 2 میں بہت جلد بناؤں گا، اور اس میں جو دہنگل پال یا گوت میں جو لیڈران یا چودھری ہوئے ہیں ان کی تفسیر میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے دہنگل پال میں جن کا نام آتا ہے، میں دوبارہ آپ سے آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میری یوٹیوب چینل عبدالوحید میواتی دہنگل کے اوپر نئے ہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں اگر یہ ویڈیو، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی نئی ویڈیوز جب بنائی گئے تو آپ تک اس کی اطلاع پہنچ جائے۔ چودھری یاسین خان مرحوم، جن کی پیدائش 1896 اور وصال 1970 عیسوی، یہ کشواہ نسل کے رہنیا میو تھے۔ میوات کے لوگ چودھری صاحب کو آسین بھی کہتے تھے، وہاں کی لوکل لینگویج میں آسین، جبکہ اصل نام آپ کا یاسین تھا۔ وہ میو قوم کی تاریخ میں ایک نمایاں شخصیت اور کردار کے مالک رہے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ایک دور تھے اور عہد تھے جو میو پیدا ہوئے اور میو ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علامہ اقبال نے کچھ یوں اپنے انداز میں ایسے لوگوں کے لیے ایک شعر کہا ہے: جہاں نے رادغوں گرداغ مرد خود آگاہ ہیں۔ غالباً اقبال مرحوم نے ایسے ہی عبقری انسانوں کے لیے کہا تھا۔ چودھری صاحب 4 نومبر 1896 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم والدہ محترم کی توجہ سے ہوئی اور ان کے پھوپھا جناب ولی محمد صاحب ساٹھا واڑی ایک خود رسیدہ بزرگ تھے، جن کا سلسلہ ارادت میوات کے علمی و روحانی خاندان میاں راج شاہ سون سے تھا۔ ولی جی مرحوم ہی دراصل چودھری صاحب کے مشفق و مربی تھے، جو ان کی تعلیم کی طرف بہت توجہ رکھتے تھے۔ چودھری صاحب نے مڈل کا امتحان نوح مڈل اسکول سے پاس کیا۔ وہ پنجاب میں اول آئے تھے، اور کیوں نہیں منشی نصیب احمد خان مرحوم آپ کے استاد تھے۔ منشی جی مرحوم نے اپنے لائق شاگرد کو بڑی محنت سے پڑھایا تھا اور ان میں قومی جذبات کو روح پھونک دی تھی۔ آپ نے کشن کالج دہلی سے BA پاس کیا۔ وہ میوات کے پہلے گریجویٹ تھے۔ میوات میں آ کر کوآپریٹیو کے انسپکٹر بن گئے تھے۔ آپ نے انسپکٹری کے دوران میوات کے دیہات کا دورہ کیا۔ وہ پیدل اور گھوڑے پر بھی گاؤں در گاؤں جا کر لوگوں سے ملتے تھے، تاکہ عوامی اقتصادی حالات میں سدھار پیدا کر سکیں اور لوگوں کو ساہوکارہ قرضوں سے نجات دلا سکیں۔ اس دوران میں آپ کو عام لوگوں سے براہ راست ملاقات کا موقع بھی ملا۔ محترم ولی جی مرحوم کے ایما و چودھری صاحب کوآپریٹیو کے ملازمت خیرآباد کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جا داخل، جہاں سے آپ نے غالباً 1920 عیسوی میں LLB پاس کیا۔
آپ نے علاقہ کی تعلیمی ترقی کے لیے رہنا میں اسکول قائم کیا تھا۔ بھائیوں کی صلاح مشورے پر اس اسکول کو ترقی دینے کے لیے نوح منتقل کر دیا۔ نوح میں برادری کی ایک پنچایت بلائی گئی جہاں طے پایا گیا کہ نوح میں ہائی اسکول قائم کیا جائے اور اس کے لیے برادری سے 8% گھر چندہ وصول کیا جائے۔ چنانچہ اسی چندے کی وصولی چودھری صاحب نے کرائی۔ آپ نے برین صاحب سے مل کر اسکول کی مستقل آمدنی کے لیے سلسلے میں مال گزاری اور لیوی کا سلسلہ شروع کرایا۔ میاں سر فضل حسین صاحب مرحوم نے وزیر تعلیم پنجاب نے اس اسکول کی بنیاد رکھی۔ یہ اسی اسکول کی برکت ہے کہ میوات میں چاروں طرف آج تعلیم کی چہل پہل نظر آتی ہے۔ 1926 عیسوی میں چودھری حیات خان رانی کھیڑا کو پنجاب اسمبلی میوات کی نمائندگی کے لیے امیدوار بنایا اور اس میں کامیابی ہوئی۔ وہ ڈسٹرکٹ بورڈ گڑگاؤں کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے، جس کے ذریعے آپ نے میوات میں سڑکیں تعمیر کرائیں اور ہر 2 میل پر اسکول قائم کرنے کی اسکیم لاگو کی۔ 1932-33 عیسوی میں الور تحریک کی قیادت کی جو مہاراجہ سوائی جے سنگھ آف الور کے خلاف تھا۔ اس تحریک سے مہاراجہ معزول ہوئے اور الور راج انگریز ایجنٹ کے ہاتھ چلا گیا۔ 1936 عیسوی میں پہلی بار یونیورسٹی پارٹی پر ٹکٹ پر MLA منتخب ہوئے اور 1946 عیسوی تک رہے۔ 1947 عیسوی میں آپ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ آپ ملک کی تقسیم کے خلاف تھے، اس لیے میوات کے لوگوں کو پاکستان جانے سے روک دیا۔ ہنگامی حالات کے دوران وہ دن بھاگ دوڑ کر کے امن قائم کراتے تھے، جس میں انہوں نے کامیابی ہوئی۔ 19 دسمبر 1947، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا گھاسیڑا گاؤں کی اہمیت، تو یہ اسی گاؤں کی اہمیت سے جڑا ہوا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 19 دسمبر 1947 عیسوی کو گھاسیڑا میں گاندھی جی کو لائے تاکہ میوات سے میووں کی جبری انخلا کو روک سکے اور لوگوں کو ان کے گھروں میں دوبارہ آباد کاری یا یقین دلایا۔ کچھ دن بعد ہی آپ کو نظر بند کر دیا گیا اور 50 دن جیل میں رہنے کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کی براہ راست مداخلت سے رہا ہوئے۔ آچاریہ ونوبا بھاوے، پنڈت سندر لال، حضرت مولانا حفیظ الرحمان، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، جنرل شاہ نواز، مردولا سارا بھائی، سبھدرا جوشی، مولوی عبدالغنی ڈار اور دوسرے رہنماؤں کو آپ نے میوات آنے کی دعوت دی اور دوبارہ آباد کاری کا کام شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے بہت سی پبلک میٹنگ بھی منعقد کی۔ وہ حکومت ہند کے خیر سگالی مشن کے ساتھ پاکستان بھی گئے، جو عوامی رابطہ قائم کرنے کی نیت سے پاکستان بھیجا گیا تھا۔ 1952 عیسوی میں آپ کانگریس ٹکٹ پر بلا مقابلہ MLA کامیاب ہوئے اور 1962 عیسوی تک پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے۔ چودھری صاحب مرحوم ایک قوم پرست رہنما تھے اور بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کی دانش مندی کا لوہا مانتے تھے۔ 19 فروری 1970 کو اس جہان فانی سے آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کو قومی یادگار برین میو ہائی اسکول کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہمارے سفر کے دوران مرحوم چودھری یاسین خان صاحب کی قبر مبارک پر ہمارا جانا ہوا اور وہاں حاضری پیش کی، دعا کی۔ 30 مارچ 1970 کو نوح میں میو قوم نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جہاں ہندوستان و پاکستان کے تقریباً 1 لاکھ میو جمع ہوئے اور آپ کے خلف چودھری طیب حسین کی دستار بندی ہوئی۔ دوسرے دہنگل پال سے تعلق رکھنے والے لیڈران میں خان بہادر سردار محمد خان کا نام آتا ہے۔ خان بہادر صاحب چودھری فتح خان آف بیواں کے لڑکے تھے۔ آپ دہنگل پال کے رہینہ گوت سے تعلق رکھتے تھے۔
آپ ابتدائی تعلیم کے بعد کالج کی تعلیم کے لیے دہلی داخل ہوئے۔ اچانک 1914 عیسوی میں جنگ عظیم چھڑ گئی تھی۔ آپ کا خاندان برٹش سرکار کا بہت خیر خواہ تھا، چنانچہ خان بہادر صاحب کے والد نے بے شمار میو فوج میں بھرتی کرایا، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ فوج میں تعلیم یافتہ میووں کی کمی ہے اور میو فوجیوں کا رکھوالا بھی کوئی نہیں، تو آپ نے سردار محمد خان کو بھی فوج میں بھرتی کروایا۔ وہ شروع میں معمولی تعینات ہوئے تھے، مگر جلدی ہی ترقی کر کے صوبے دار میجر بن گئے، اور جنگ کے بعد جب فوجوں میں تخفیف ہوئی تو آپ کو مختلف چھاونیوں میں ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا۔ آپ نے والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ فوجی ملازمت چھوڑ کر چلے گئے۔ 1933 عیسوی میں الور ریاست میں امن قائم کرنے کے سلسلے میں انہیں انگریز سرکار نے خان بہادر کا خطاب دیا۔ وہ میوات کی سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کے بعد راسینہ، سوہنا، تاوڑو اور نوح، لگ بھگ یہ سبھی جگہوں پر میواتی دہنگل آباد ہیں، اور ان کا ہندوستان کے اتہاس میں کیا یوگدان رہا ہے، انگریزوں کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1807 عیسوی کی ہنگامہ آرائی کے دوران راسینہ، سوہنا اور نوح میوات میں خصوصی مرکز تھے، جہاں حصول آزادی کے لیے مجاہدین نے طویل جنگیں لڑی اور بھاری قربانیاں دیں۔ راسینہ دہنگل میووں کی آبادی ہے۔ سوہنا اور بھیونڈی کے قریب اراولی پروت کے دامن میں واقع ہے۔ اس موضع کے ارد گرد عام طور پر راجپوتوں کی آبادی ہے۔ 1857 عیسوی میں انگریزی فوج کا ایک دستہ ایک انگریز آفیسر مسٹر کلیفورڈ کی کمان میں قیام امن کے بہانے سے گاؤں میں کچھ توڑی اور انگریز پرست لوگوں کی شکایت پر گیا تھا۔ راسینہ اور آس پاس کے دیہات کے عوام میووں نے ان کا مقابلہ کیا، جہاں مسٹر کیلیفورڈ قتل کر دیے گئے اور متعدد غورے افسران کو بیلوں کی طرح گھاٹے میں جوڑ کر باڑ گہوا گئی۔ اس واقعے کے بعد مسٹر فورڈ کلکٹر گڑگاواں نے اپنی بھاری سپاہ جمع کی اور آس پاس کے ٹوڑیوں کو ہمراہ لے کر راسینہ پر چڑھائی کر کے کافی قتل و غارت گری کی، اور بے شمار میو دہنگل شہید ہوئے۔ ڈسٹرکٹ گجیٹر گڑگاواں میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ 13 اکتوبر کو مسٹر فورڈ گڑگاواں واپس ہوئے اور جلدی سے چھاڑسا، پلول اور ریواڑی انتظام بحال کیا، لیکن میو ابھی تک قابو میں تھے۔ وہ راسینہ میں مغلوب کر لیے گئے تھے، جہاں مسٹر فورڈ مارے گئے تھے۔ اس واقعے پر راسینہ کی بات کے نام سے میراثیوں نے ایک کہانی بھی بنائی ہوئی ہے، جسے وہ اکثر سناتے ہیں۔ اس بات کا اس کا ایک بند آپ کے پیش خدمت ہے۔ بنگلہ میں من نہیں لگے سونی دیکھ سیج، راسینہ کا گورا میں دیکھا بن سیس انگریز۔ میوات کے سوہن اور نوح میں مجاہدین اور سرگرمیاں اس قدر تیز تھیں کہ ہر طرف ذکر بادشاہ وقت عالم جہاں پناہ بہادر شاہ ظفر مرزا غالب نے بھی کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے بھی جو اس وقت ان علاقوں میں حالات چل رہے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے غدر کے واقعات میں سوہنا کا ذکر اس طرح کیا ہے: ادھر سوہنا و نوح کے علاقے میں میواتیوں نے بے طرح سوشن برپا کر رکھی تھی، جیسے دیوانے زنجیروں سے آزاد ہو گئے۔ تلارام سوشن پسند کچھ دن تک ریواڑی میں ہنگامہ کرتا آ رہا، پھر شیطان کی رہنمائی سے بلوائیوں سے مل گیا۔ یہ غوران میدان اور پہاڑوں میں انگریز سے بااثر پیکار رہے۔ ان غم انگیز حالات میں آنکھوں نے رونے کے علاوہ کچھ اور نہ دیکھا ہو تو اندھی ہو جائے۔ از سبشتان غالب، مرزا غالب نے اپنی کتاب دستبو میں لکھا ہے:
دیگر در سر زمین سہنا نوح میواتیان بدان بہرا روی سوشن برداشت عد کے پنداری دیوان غان. یہ فارسی میں مرزا غالب نے لکھا ہے. قیام امن کے بعد خیر اللہ عرف خیر نامی خان جادو نے انگریز سرکار سے شرکت کی اور اس وقت کے نام بتانے پر نوح، شاہ پورنگی اور اڈبر کے 52 آدمیوں کو پھانسی دی. 52 دہنگل میووں کو پھانسی دی. ان شہیدوں میں 4 اڈبر، 12 شاہ پورنگی اور باقی 9 باشندے تھے. چونکہ 1857 عیسوی کا تمام ریکارڈ حکومت انگلشیا نے سیاسی مفادات کے پیش نظر تلف کر دیا، اس لیے ہم نوح کے واقعات کی تفصیلات دینے سے معذور ہیں. تاہم کچھ شہیدوں کے نام جو ہمیں معتبر ذریعے سے معلوم ہو سکے ذیل میں درج رہے. چودھری اجاگر خان، یہ جو 52 لوگ انگریزوں نے جو دینگلوں کو پھانسی دی تھی، انہوں نے کچھ چند نام میں آپ کے سامنے رکھا. چودھری اجاگر خان، شہامت خان، وزیر خان، جواہر خان اور دھن سنگھ دھنو. اس کے بعد ایک بہت بزرگ صوفی کہہ سکتے ہیں، دانشور کہہ سکتے ہیں، ان کا تھوڑا ذکر کروں گا. یہ بھی دہنگل پال سے ہی تعلق رکھتے ہیں. سوند کا راج، شاہی سلسلہ اور اس کے اثرات. حضرت میاں راج شاہ رحمۃ اللہ علیہ صوفیان کرام کے قادریہ سلسلے کے عظیم میو بزرگ ہیں. آپ کے اولاد میں حضرت مولوی عبدالشاہ ایک صاحب کمال شخصیت کے حامل تھے. آپ کے متعدد مریدین نے تعلیم حاصل کی اور پھر میوات میں قومی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. منشی نصیب احمد خان مرحوم، جنہیں پہلا قومی استاد سمجھا جاتا ہے، آپ کے مرید تھے. چودھری محمد یاسین خان مرحوم کے پھوپھا ولی جی ساٹھا واڑی بھی آپ ہی سے بیعت تھے. منشی نصیب احمد خان نے بے شمار شاگرد پیدا کیے، جن میں چودھری محمد یاسین خان مرحوم خاص طور پر قابل ذکر ہے. برین ڈپٹی کمشنر کی دیہات سدھار. مسٹر برین میو ہائی اسکول کا قیام، جو چودھری یاسین خان صاحب نے جس کا شروعات کری تھی. برین میو ہائی اسکول کا قیام قومی تعلیمی مقاصد کے سامنے رکھ کر عمل میں لایا گیا تھا. اس مقصد کے لیے چونکہ ڈسٹرکٹ بورڈ کی بلڈنگ ناکافی تھی، اس لیے چودھری محمد یاسین خان مرحوم نے زمین اور بلڈنگ کا منصوبہ تیار کیا، اور جس میں برین صاحب کے تعاون سے کامیابی ہوئی. برین میو ہائی اسکول کی بلڈنگ شروع ہی سے کالج کے خیال سے بنائی گئی تھی. چنانچہ فخر کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ متحدہ پنجاب جو ابھی الگ ہو گیا ہے، اس وقت تو ہریانہ اور پنجاب ایک ہی ہوتا تھا. متحدہ پنجاب میں ہائی اسکول کی اتنی عظیم اور شاندار بلڈنگ دیکھنے میں نہیں آئی. اسکول کا انتظام شروع ہی سے جنرل میو پنچایت نوح و فیروز پور جرگہ کے ہاتھ میں نہیں آئی. اسکول کا انتظام شروع سے ہی جنرل میو پنچایت میو ان بو شمار قیمتی سامان کا اثاثہ تلف ہو گیا، اور چودھری صاحب مرحوم کی توجہات عالیہ سے اس کی نشانت ثانیہ ہوئی، اور بے حمد اللہ یہ اپنے بانی کے نام پر چودھری محمد یاسین ڈگری کالج بن چکا ہے. آج یہی اسکول اب چودھری یاسین خان ڈگری کالج کے نام سے جانا جاتا ہے. چودھری یاسین خان صاحب نے ایک اور سنگٹھن کا آغاز کیا تھا، آل انڈیا میو پنچایت. قومی مقاصد کی تنظیم و تکمیل کے لیے ہی چودھری محمد یاسین خان مرحوم نے آل انڈیا اس تنظیم کے پہلے میو پنچایت قائم کی، جو ہندوستان بھر کے میووں کی نمائندہ تنظیم تھی. چودھری صاحب اس عظیم کے پہلے صدر تھے اور تا حیات صدر رہے. اس کا دفتر ہمیشہ نوح میں رہا، لیکن جب محی الدین خان جیلدار سیکرٹری
منتخب ہوئے تو 1945 عیسوی میں اس کا دفتر دہلی منتقل کر دیا گیا۔ 1932 عیسوی سے 1944 اور 1945 عیسوی میں آل انڈیا میو پنچایت کے بہت بڑے بڑے اجلاس ہوئے، جن میں سارے ہندوستان سے میو نمائندگان شریک ہوئے۔ 1945 عیسوی کے اجلاس کو سرکار نے ناکام کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی، جس سے یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور سانا کے قریب دھنیلا گاؤں میں اجلاس کی کارروائی کی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں میوات کی نمائندگی چودھری حیات خان مرحوم کے بعد 1936 عیسوی میں چودھری یاسین خان مرحوم پہلی بار پنجاب اسمبلی کے MLA منتخب ہوئے۔ یہاں 1946 عیسوی تک اس کے رکن منتخب ہوتے رہے۔ آخری اس ویڈیو میں میوات میں گاندھی جی کا کیا معاملہ رہا وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گاندھی جی کا کردار اور شہادت۔ مہاتما گاندھی بلا شبہ 20ویں صدی میں میو قوم کے محسن اعظم ہیں۔ 1947 عیسوی میں میوات کی بربادی کی داستان انہیں فوراً پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ رجواڑوں کے صفحانہ طرز عمل سے بخوبی واقف تھے، نیز اکثریت فرقہ کے معتب اور تنگ نظر لوگوں کو سازش کو بھی جانتے تھے، جو انگریز سے ملے ہوئے اقتدار کو زبردستی ہتھیانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ مہاتما گاندھی جی کے پاس ان خرابیوں کا